اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بلا شبہ آج کا جو وقت ہے وہ فتنوں کا دور ہے، اور ہم جانے انجانے میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے ہاں پرانے نوٹوں کو نئے نوٹوں کے عوض تبدیل کروایا جاتا ہے اور اس پر کچھ اضافی رقم بھی دی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ اضافی رقم جو ہے کیا یہ کہیں سود کے زمرے میں تو نہیں آتی، اور اس بارے میں مختلف فقہی مکاتب فکر کیا کہتے ہیں اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ فقہ حنفی جو ہے ان کے مطابق اگر نوٹ کو کرنسی یعنی مالی اثاثہ تصور کیا جائے تو اس کا تبادلہ بیع کے اصولوں یعنی خرید و فروخت کے اصولوں کے تحت آتا ہے، لیکن اگر برابر برابر تبادلہ ہو یعنی 1000 روپے کے پرانے نوٹ کے بدلے 1000 روپے کے نئے نوٹ لیے جائیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر نئے نوٹ کے بدلے کچھ اضافی رقم یا کچھ اضافی پیسے لیے جا رہے ہوں یا دیے جا رہے ہوں تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ہموار کرنسی کے تبادلے میں اس کا برابر ہونا ضروری ہے۔ اور فقہ شافی، مالکی اور حنبلی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ مکاتب فکر بھی عمومی طور پر مالی معاملات میں سود کے اصول کو سختی سے نافذ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر کرنسی کو شرعی ثمن یعنی قیمت سمجھا جائے تو اس میں کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ سود تصور ہوگا، البتہ اگر اس کو صرف ایک سروس سمجھا جائے یعنی نئے نوٹ فراہم کرنے کا محض ایک معاوضہ تو کچھ علماء اس کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ مضبوط رائے نہیں سمجھی جاتی، اور اس گناہ کا وبال ان علماء پر جو اس کی اجازت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو نوٹ لینے اور دینے والے دونوں فریقین پر بھی ہوگا، کیونکہ فقہ حنفی اور دیگر سخت موقف رکھنے والے مکاتب فکر کے مطابق یہ کام یعنی نئے نوٹ لینے کے عوض کچھ اضافی رقم دینا مطلقاً سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اس ساری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ اگر پرانے نوٹ کے بدلے نئے نوٹ لینے پر اضافی رقم نہیں لی جا رہی یعنی برابر برابر تبادلہ ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر یہ اضافی رقم لی جا رہی ہے تو یہ سود ہے، سود ہے، سود ہے، اور سود بلا شبہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، اور ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 اور 279، 278 اور 279۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ پہلے ٹھیک تھا، اب یہ حکم نازل ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اور 279 میں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اور کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل سرمایہ لینے کا حق ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ کتنا بڑا وبال ہے جو جانے انجانے میں ہم کر رہے ہیں بچوں کی خوشی کی خاطر۔ بچے خوش ہو جاتے ہیں، عید پر ہم اکثر بچوں کو نئے نوٹ دیتے ہیں، تھوڑی سی دیر کی خوشی کے خاطر ہم اللہ اور اس کے رسول کا کہ دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، کتنا ہی برا سودا ہے۔ یہ میں نے اس لیے یہ بات کی کہ ہم بہت سے جو ہمارے یہاں پر متقی لوگ ہیں، نیک لوگ، لیکن ان کو اس مسئلے کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو میری آج یہ تھی کوشش کہ میں بتاؤں کہ یہ اگر بینکوں سے مل جاتے ہیں یا کوئی دوست بغیر کسی 1000 کے نوٹ پر 1000 کی گدی پر 1000 روپے ہی وصول کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ لے رہا ہے، 1 روپیہ بھی زیادہ لے رہا ہے تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی اس سے بچنا چاہیے
اور ہمیں دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، آفات سے بچائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔